قرآن کریم واقعہ معراج کی ابتدا جن پرشکوہ اور شاندار لفظوں سے کرتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آپ نے توحید سنی، قرآن سنا، اب اپنے آقا کی سیرت سنیے، عظمت سنیے۔ اس کو سننے کے لیے ذرا دل میں محبت چاہیے۔ کیا خیال ہے جی؟ تھوڑا سا محبت کا اظہار، آپ اظہار بھی کریں۔ کہتے ہیں محبت وہ ہوتی ہے جو بولی جائے، ظاہر کی جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا، روح الامین جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول آپ یہاں سوئے ہیں، آپ مسجد حرام میں سوئے ہیں اور 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول مسجد اقصیٰ میں انتظار کر رہے ہیں، آپ یہاں سوئے ہیں مسجد حرام میں اور 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقصیٰ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد اقصیٰ پہنچا، میں نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول صفوں میں قطار بنائے کھڑے ہیں، تورات والے حضرت کلیم مقتدی بن کر صف میں موجود ہیں اور انجیل والے حضرت مسیح بھی مقتدی بن کر صف میں موجود ہیں اور زبور والے داؤد بھی مقتدی بن کر صف میں موجود ہیں۔ جبریل نے اذان دی اور اقامت کہی اور پھر مجھ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ امامت کے لیے مصلی پہ آ جائیے، آج تورات والے بھی مقتدی ہوں گے، آج انجیل والا بھی مقتدی ہوگا، آج زبور والا بھی مقتدی ہوگا، آج امامت کے لیے مصلی پہ وہ آئے گا جو قرآن والا ہوگا۔ یہ صاحب قرآن کی عظمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے تمہارا کیا تعلق ہے، کیوں پوری دنیا میں تم احتجاج کر رہے ہو؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزادی عطا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا جذباتی اور محبت کا تعلق ہے، وہ ہماری یادگار ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا امام الانبیاء کے منصب سے سرفراز ہوئے اور شرف سے سرفراز ہوئے۔ یہ القدس بھی اسی کو کہتے ہیں، قبلہ اول بھی وہی ہے، مسجد اقصیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، کچھ بیت المقدس کہتے ہیں۔ میں تو آج کل مسجد اقصیٰ کو ان لفظوں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ قاضی صاحب آپ کی توجہ پا کر میں نے کہا القدس بیت مقصد، القدس بیت مقدس یا اقصیٰ کہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے نام حسین، تو ہمیشہ سے ہے سجدہ گاہ امم،
تجھ پہ جھکتی رہی انبیاء کی جبین، تو ہے سنگم. یہ سنگم کا لفظ میں نے مسجد اقصیٰ کے لیے، قرآن کہتا ہے سفر معراج کے دو حصے تھے، ایک حرم سے اقصیٰ تک، یہ زمین کا سفر تھا، اسراء اسے کہتے ہیں، اور پھر اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، یہ عروج کا سفر ہے. یہ درمیان میں جو وقفہ ہے، اسٹاپ ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے. تو ہے سنگم اسراء و معراج کا، تو ہے سنگم اسراء و معراج کا. تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء ایک امی لقب کی کریں اقتدا. تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء ایک امی لقب کی کریں اقتدا. انتہا جس سفر کی ہے عرش بری، ابتدا اس سفر کی ہے تیری زمین. اور تیرے معمار مسجد اقصیٰ، سب سے پہلے معمار حضرت سلیمان علیہ السلام. تیرے معمار حضرت سلیمان ہیں، تیرے فاتح عمر اور سلطان ہیں. سب یہود و نصارہ ہیں دشمن تیرے، تیرے وارث فقط یہ مسلمان ہیں. اللہ اسے پھر آزادی نصیب فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کی امامت کروانے کے بعد عروج کا سفر شروع ہوا، بلندی کا سفر شروع ہوا. پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا بھی نیچے رہ گیا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا بھی نیچے رہ گیا، ساتوں آسمان بھی نیچے رہ گئے، 1.25 لاکھ انبیاء و رسول بھی نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، جبریل امین بھی پیچھے رہ گیا، جنت المأوا بھی نیچے رہ گئی، عرش معلیٰ بھی نیچے رہ گیا، اور آمنہ کا لال قاب قوسین کی منزل پر پہنچ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اتنے عروج پر پہنچا، اتنی بلندی پر پہنچا، وہاں جا کے میں نے عرض کی، اللہ اکبر، وہ نازک ترین مقام آ گیا ہے جہاں پر جلتے ہیں. ان کے تو پر جلتے ہیں، میرے لب کیسے ہلے. وہاں جا کے عرض کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. خداوندہ فرش سے عرش پر آیا ہوں، زمین سے آسمان پر آیا ہوں، 3 تحفے لایا ہوں. التحیات بھی تیرے لیے، الصلوات بھی تیرے لیے، الطیبات بھی تیرے لیے، زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے. رب العالمین نے فرمایا، میرے پیغمبر تم 3 تحفے لائے ہو، ہم بھی جواب میں 3 انعام دیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے پیغمبر سلامتی بھی آپ پر ہو، رحمت بھی آپ پر ہو، برکتیں بھی آپ پر ہو. محمد عربی نے جب دیکھا کہ اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت کا سمندر موجزن ہے، تو فوراً عرش کی بلندی پر بھی، قاب قوسین کے عروج پر بھی امت یاد آ گئی. کتنا شفیق پیغمبر ہے.
کتنا رؤوف و رحیم ہے. میری جیب میں تھوڑے سے پیسے آ جائیں، اچھا کھانا مل جائے، میں اگر کسی اچھی گاڑی پہ بیٹھ جاؤں تو میں پیدل چلنے والے کو بندہ نہیں سمجھتا. یہ تیرا اور میرا ظرف ہے. ان کا مقام یہ ہے، ان کا عروج یہ ہے کہ اتنی بلندی پہ پہنچے ہیں، اتنی بلندی پہ جا کے بھی پیچھے والے یاد رہے. عرض کی خدا بندہ، یہ سلامتی صرف مجھ پر نہ کیجئے، رحمتیں اور برکتیں صرف مجھ پر نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے میرے ہر نام لیوا پر سلامتی بھیج دیجئے. رب العالمین نے فرمایا، محبوبم، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی امت پر بھی جن جن لبوں پر آپ کا نام ہوگا، جن جن کے پاس آپ کی نسبت ہوگی، میں ان سب پر تا حشر سلامتی بھیجتا ہوں. اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں السلام علینا، سلامتی ہم پر بھی ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے ان سب نیک بندوں پر ہے جو صالحین ہیں. التحیات، صلوات، طیبات دینے، سلام، رحمتیں، برکتیں لینے کے بعد رب العالمین نے فرمایا، پیغمبر ہم 3 تحفے اور دیتے ہیں، وہ بھی لے جائیے امت کے لیے. 50 نمازیں بھی لے جائیے. سارے احکام فرش زمین پہ نازل ہوئے، صرف نماز ایک ایسا حکم ہے کہ فرش پہ جبریل یہ حکم لے کے نہیں آیا، عرش بری پر محمد عربی کو بلا کے یہ حکم عطا کیا گیا. اہمیت دیکھیے نماز کی. 50 نمازیں لے جائیے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لے جائیے، وہاں نازل ہو. باقی سارا قرآن 30 پارے قلب رسول پر فرش زمین پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوا. صرف سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات زمین پر نہیں، عرش بری پر معراج کی شب اتاری گئی. آمن الرسول سے وانصرنا علی القوم الکافرین تک. اور تیسرا ایک اور تحفہ بھی دیا گیا. 50 نمازیں لے جائیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لے جائیے، اور ایک بشارت بھی لے جائیے. امت کو بتا دیجئے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کا عقیدہ شرک سے ملوث نہ ہوا، جس کا فکر و عمل شرک کی بیماری سے پاک رہا، جس نے اللہ کو معبود، مقصود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، کارساز، صرف اس کو سمجھا، اسے یہ بشارت دے دیجئے کہ وہ یقینی جنتی ہے.